السلام علیکم دوستو، سیدہ سینٹر کے پراسرار سے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک اور دل کو دہلا دینے والی سچی کہانی لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو آپ ضرور دیکھیے اور لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے، آل نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر دیجیے گا۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا اور پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا۔ آہستہ آہستہ احتیاط سے دوسری سیڑھی، پھر تیسری۔ ہر طرف گھپ اندھیرا تھا، عجیب سی مہک ہر طرف پھیلی تھی، سیلن جیسی نمی ہو۔ بہت ڈراؤنا احساس ہو رہا تھا، میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ناہید، میرے کانوں سے جمشید کی آواز ٹکرائی۔ ہاں ہاں، میں نے تڑپ کر پکارا۔ ناہید! جمشید نے مجھے دوبارہ پکارا۔ اس کی آواز میں عجیب تکلیف تھی، سخت کرب۔ اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، سارا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو گھسیٹ کر میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے سر میں جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ اف! میں نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ 40 سال میں نے سوچا، 40 سال ہو گئے، مگر جمشید کی آواز آج بھی مجھے بالکل اسی طرح محسوس ہوتی ہے جیسے اس نے مجھے ابھی پکارا ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یہ خواب نہ جانے 40 برسوں میں کتنی مرتبہ میں دیکھ چکی تھی۔ تقریباً اسی طرح، اسی انداز کے خواب جو مجھے پہلے آتے تھے آج تک نظر آتے ہیں۔ جمشید اور وہ تہہ خانہ، تقریباً 40 سال پرانی۔ میری عمر اس وقت کوئی 15-16 برس تھی۔ ہمارے ملک کو بنے چند سال ہی ہوئے تھے۔ یہاں آ کر ہم سکر میں آباد ہو گئے، یعنی میں، میرے بڑے بھائی ارشد اور اماں ابا۔ یہاں جو گھر ہمیں ملا وہ سیتا مندر سے تقریباً جڑا ہوا تھا۔ اصل میں یہ پورا محلہ ہندوؤں کا تھا۔ وہ انڈیا ہجرت کر گئے اور وہاں سے آنے والے مسلمانوں کو یہ گھر مل گئے، چھوٹے چھوٹے پرانے سے گھر۔ ہمیں جو گھر ملا وہ چھوٹے کمروں پر مشتمل تھا، چھوٹا سا صحن اور چھت، مگر کمروں کے ایک طرف ایک تہہ خانہ تھا، یعنی زمین دوز کمرہ۔ نہ جانے وہ کس مقصد کے تحت بنوایا گیا تھا، کیونکہ چند سیڑھیاں اترنے کے بعد اس کی باقی سیڑھیاں مکمل طور پر پانی سے ڈوبی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے اس میں کوئی سامان وغیرہ تو بالکل نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ نہ جانے وہ کتنا گہرا تھا، کیونکہ اگر اس میں کوئی پتھر پھینکا جاتا تو اس کے زمین سے ٹکرانے کی آواز نہیں آتی تھی۔ محلے کے لوگ جو برسوں سے اس محلے میں رہ رہے تھے، ان میں اس تہہ خانے کے متعلق پراسرار سی باتیں مشہور تھیں۔ کچھ کا کہنا تھا کہ اس تہہ خانے سے ایک سرنگ سیتا مندر کے اندر تک جاتی ہے، عین سیتا دیوی کی مورتی کے نیچے، کیونکہ مندر کے اندر سیتا دیوی کی مورتی والا کمرہ مستقل بند رہتا تھا۔ اس کا تالا صرف بڑے پجاریوں کے زیر نگرانی تھا اور خاص دنوں میں ہی کھلتا۔ مستقل پانی کھڑا رہنے سے تہہ خانے میں ایک عجیب سی مہک سی پیدا ہو گئی تھی۔ اس گھر میں شفٹ ہوتے ہی ابا نے تہہ خانے کی کنڈی اچھی طرح بند کر دی تھی، اور مجھے اور ارشد بھائی کو سختی سے ہدایت کر دی کہ ہم اس کے اندر نہ جائیں۔ ارشد بھائی مجھ سے عمر میں چند برس بڑے تھے۔ شرارتوں سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں تھا، مگر لڑکی ہونے کے باوجود میں بہت شرارتی تھی اور اکثر اپنی سہیلیوں کے ساتھ تہہ خانے کی کنڈی کھول دیتی۔ ہم سہیلیاں آپس میں یہی تبصرے کرتے تھے کہ آخر اس کے اندر کیا ہے، اور اس کے بارے میں سنی سچی اور من گھڑت باتیں ہم ایک دوسرے سے کرتے تھے کہ سنا ہے یہاں پر کسی کا بھوت ہے یا کوئی جنات وغیرہ۔ اس گھر میں آنے کے 2 سال بعد ہماری اماں کا انتقال ہو گیا۔ وہ کچھ عرصے سے بیمار تھی۔ ان کے انتقال کے بعد ہماری رشتے کی پھوپھی ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ ان کے زیادہ تر رشتے دار انڈیا میں ہی رہ گئے تھے۔ وہ بہت بوڑھی تھی، مگر جیسے تیسے گھر کا کام کر لیتی تھی، کیونکہ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی اور کھانا وغیرہ بھی نہیں بنا سکتی تھی۔ ان کے یہاں آنے سے ابا بھی بے فکر ہو گئے اور ان کو بھی سر چھپانے کا ٹھکانہ مل گیا۔ وقت آگے بڑھنے لگا۔ میں نے 10ویں کا امتحان پاس کیا تو تعلیم کا سلسلہ ختم ہو گیا، کیونکہ اس وقت وہاں لڑکیوں کا کوئی کالج نہیں تھا، نہ ہی زیادہ تعلیم عام تھی۔ پھپھو مجھ کو گھرداری سکھانے لگی۔ محلے میں میری چند ہم عمر سہیلیاں تھیں، کبھی وہ میری طرف آ جاتی اور کبھی میں ان سے ملنے چلی جاتی۔ پرانا زمانہ تھا، نہ ٹی وی تھا، نہ فلم، نہ ہی بازاروں کے چکر لگتے تھے۔ رسالے بھی کبھی کبھار نصیب ہوتے۔ کسی قسم کا کوئی وقت گزاری کا ہمارے پاس کام ہی نہیں تھا۔ میری کوئی بہن بھی نہیں تھی، اماں کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ ارشد بھائی ابا کے ساتھ دکان میں بیٹھتے تھے۔
صبح کے جو نکلے دوپہر کو صرف کھانے کے وقت تھوڑی دیر کو آتے، پھر نکلتے تو شام کی خبر لیتے۔ عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جانے کا رواج عام تھا۔ میری فطرت اور میری اٹھان اس ماحول کے سخت خلاف جا رہی تھی۔ میں جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی میرے اندر جیسے پارا بھرنے لگا تھا، یعنی میں ایک جگہ بیٹھتی ہی نہیں تھی، بہت بے چینی رہتی تھی۔ میرا ایک پیر صحن میں ہوتا تو دوسرا چھت پر، کبھی ایک سہیلی کے گھر تو کبھی دوسری سہیلی کے۔ اکثر وہ میرے گھر میں جمع ہوتی کیونکہ یہاں روکنے ٹوکنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ ابا اور بھائی دکان میں ہوتے تو پھپھو تو بیچاری کہیں گنتی میں نہ تھی، وہ اب کم سنتی تھی اور ان کو دکھائی بھی کم دینے لگا تھا۔ ہم سہیلیاں آپس میں خوب مزے کرتی، کہانیاں سناتی۔ اس وقت کے حساب سے جو چند میک اپ کی چیزیں میسر تھیں ان سے میک اپ کیے جاتے، ریڈیو پر گانے لگتے، الٹے سیدھے ڈانس کے نام پر ہاتھ پیر مارے جاتے۔ اکثر ہماری گفتگو کا سلسلہ پراسرار تہ خانے اور اس سے جڑے ہوئے سیتا مندر پر جا نکلتا، اور پھر تو جناب ایسی من گھڑت باتیں ہم لوگ بناتے کہ بس جو سنتا ڈر جاتا۔ میں اپنی دوستوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی، بلکہ سہیلیوں میں کیا، میں تو شاید اس وقت شہر میں سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی تھی۔ اس بات کا اندازہ مجھے بخوبی تھا، جو مجھے دیکھتا ہی رہ جاتا۔ ماں تو تھی نہیں جو برے بھلے کی تمیز بتائی جاتی۔ ایسے ہی نہ جانے کیسے کس طرح جمشید سے دوستی ہو گئی۔ جمشید میری گلی میں ہی رہتا تھا، وہ ارشد بھائی کا دوست، یا نہ جانے اس نے میری وجہ سے دوستی کی تھی۔ وہ اکثر اس سے ملنے آ جاتا تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ لیتے، پھر ان کی غیر موجودگی میں آنے لگا۔ رفتہ رفتہ یہ کچی دوستی پیار میں بدل گئی۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے کے بغیر چین نہ آتا۔ میں نے جمشید کے متعلق کسی کو نہیں بتایا تھا، یہاں تک کہ اپنی سہیلیوں تک کو، کیونکہ اس وقت کی پیار اور دوستی جو آج کل بالکل عام ہے سخت برا سمجھا جاتا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ میری دوستیں مجھے ان باتوں سے منع کریں گی یا مجھ سے ملنا ہی ترک کر دیں گی کہ یہ تو بہت ہی خراب لڑکی ہے، اس لیے ہم چھپ چھپ کر ملتے تھے اور ملاقاتوں کے لیے میرا گھر تو آئیڈیل تھا۔ ابا اور بھائی ہوتے نہیں تھے، پھپھو کام سے فارغ ہو کر دوپہر میں اتنا لمبا سوتی کہ شام میں اٹھانا مشکل ہو جاتا تھا۔ ایسے میں جمشید چپکے سے میرے گھر آ جاتا اور پھر ہم اور ہماری لمبی لمبی باتیں ہوتی۔ یہ نہیں تھا کہ جمشید کوئی بد فطرت بدمعاش لڑکا تھا، وہ ارشد بھائی کی طرح سیدھا سادہ شریف تھا۔ کم عمری کی محبت کب کچھ سوچتی ہے، اکثر کہتا تھا وہ کہ اس کو اس طرح ملنا پسند نہیں ہے اور جلد وہ اپنی امی کو میرے رشتے کے لیے بھیجے گا، بس اس کی بڑی بہن کی شادی ہو جائے یا ان کی کم از کم کہیں بات چیت ہو جائے، یعنی ان کی منگنی ہو جائے، کہیں رشتہ طے ہو جائے، مگر ایسا کبھی نہیں ہو سکا۔ ایک دن ابا معمول کے مطابق دکان جانے کے لیے تیار ہونے لگے تو چکرا کر بیٹھ گئے۔ میں ان کو ناشتہ دے رہی تھی۔ کیا ہوا ابا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کچھ نہیں بیٹا، رات کو ٹھیک سے سو نہیں پایا، شاید اس کا ہی اثر ہے، آپ دکان نہ جائیں، آرام کریں، ارشد بھائی نے بھی کہا، مگر ابا نے ہماری ایک نہ سنی اور دونوں دکان چلے گئے۔ میں ان کے جانے کے بعد گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ کچھ دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی اور میرے اندازے کے مطابق جمشید باہر کھڑا ہوا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اندر آ گیا۔ میں اس کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئی، کیونکہ وہ کئی دنوں کے بعد ہمارے گھر آیا تھا اور کئی دنوں سے میں نے اسے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی ہماری کوئی بات ہوئی تھی۔ پھپھو حسب معمول سونے کے لیے جا چکی تھی۔ میں جمشید کو اپنے کمرے میں لے آئی اور ہم آہستہ سے باتوں میں مشغول ہو گئے کہ اچانک تیز دستک نے مجھے چونکا دیا۔ اس وقت کون ہو سکتا تھا؟ میں یہی سوچ رہی تھی۔ میں جمشید کو خاموش رہنے کا اشارہ کر کے دروازے کی طرف آئی، جھانکتے ہی جیسے میری جان نکل گئی۔ ارشد بھائی فکر مند چہرہ لے دروازے پر کھڑے تھے اور ابا پیچھے تانگے میں تقریباً لیٹے ہوئے تھے۔ یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ اس گھبراہٹ سے میں پاگل ہو رہی تھی۔ جلدی سے جمشید کو ساری صورتحال بتائی، وہ بھی میری طرح ڈر گیا تھا۔ کیا کروں اس وقت، کیا کروں میں؟ کوئی راستہ دوسرا موجود نہیں تھا جہاں سے جمشید کو باہر نکال دیتی۔ چھت موجود تھی کسی باؤنڈری کے بغیر، وہاں موجود انسان نیچے والے کو صاف نظر آ جاتا۔ باہر سے ارشد بھائی مستقل دروازہ بجا رہے تھے۔ سخت گھبراہٹ میں ایک خیال میرے ذہن میں ٹکرایا۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے تہ خانے کی کنڈی کھول دی۔ دیکھو بس جمشید، بس تھوڑی دیر، جیسے ہی ماحول ٹھیک ہوگا میں تمہیں نکال لوں گی۔ میں اپنی جلدی میں تھی کہ میں نے جمشید کے تاثرات تک نہیں دیکھے، بس اندر دھکیل کر باہر سے کنڈی لگا دی۔ وہ میں واش روم میں تھی۔ ارشد بھائی کے پوچھنے پر میں نے بتایا۔ ابا کو کیا ہوا؟ پتہ نہیں، دکان پر اچانک گر گئے تھے، انہوں نے بتایا۔ وہ اور تانگے والے ابا کو اٹھا کر اندر لے آئے اور بستر پر لٹا دیا۔
میں حکیم صاحب کو لے کر آتا ہوں۔ وہ باہر نکل گیا، شکر ہے۔ میں تیزی سے اندر کی طرف مڑی تھی کہ دروازے سے گلی کے 2 حضرات اندر آ گئے۔ ابا کے پاس کمرے میں بیٹھ گئے۔ اف، میری سانس رک گئی۔ اب تو جمشید کو جلدی نکالنا ناممکن ہوگا۔ وہ سارا دن گزر گیا۔ ارشد بھائی حکیم کو لے کر آئے، ابا کو دوا دی گئی، پھر وہ ابا کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ پھپھو بھی اٹھ گئی تھی۔ پورے گھر میں چہل پہل تھی۔ در حقیقت میرے سینے میں سانس گھٹ رہی تھی۔ جس تہخانے میں چند منٹ نہ گزارے جا سکتے تھے، وہاں اتنے گھنٹے اللہ اللہ کر کے شام ہو گئی۔ پھر رات ابا کو کھانا کھلا کر میں نے سلا دیا۔ ارشد بھائی سارے دن کے تھکے ہوئے تھے، لیٹتے ہی سو گئے۔ میں نے تھوڑے دن انتظار کیا، پھر چپکے سے اپنے کمرے سے نکل آئی۔ میرے ہاتھ میں موم بتی تھی۔ اس زمانے میں پورے گھر میں چند ہی بلب ہوتے تھے۔ تہخانے میں تو دن میں روشنی نہ ہوتی تھی۔ اس وقت تو تہخانے کا کیا عالم ہوگا۔ ان خوفناک خیالوں میں گھری میں آہستہ آہستہ تہخانے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بیچارہ خوف کے مارے بے ہوش نہ ہو گیا ہو، میں نے سوچا۔ آہستہ سے میں نے تہخانے کی زنگ آلود کنڈی کھولی۔ جمشید، جمشید، جلدی آؤ، جلدی باہر آؤ، میں نے آواز دی، مگر میری آواز تہخانے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئی۔ جمشید، میں نے ذرا تیز پکارا۔ میں آگے بڑھی، 1 2 3 اور پھر نیچے تک ساری سیڑھیاں خالی پڑی تھی۔ جمشید، میری آواز کانپنے لگی۔ میں ہمت کر کے سیڑھیاں اترنے لگی اور پہلی مرتبہ رات کے اس وقت اکیلی آخری سیڑھی تک چلی گئی۔ میرا پاؤں پانی سے ٹکرا گیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ تہخانہ بالکل خالی تھا۔ کیسے؟ کہاں؟ میرا دماغ پھٹنے لگا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے کنڈی لگائی تھی اور پھر کھولی۔ پھر جمشید، میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ تم کہاں ہو جمشید؟ آنسو میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ جیسے ہی میں آوازیں لگا رہی تھی، مجھے کسی کی آواز آئی، تمہارا جمشید یہاں ہے۔ میں نے پلٹ کر اس جانب دیکھا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے، اتنے اندھیرے میں کون ہو سکتا تھا؟ لیکن جیسے ہی میں نے موم بتی کی روشنی اس طرف کی، مجھے کسی عورت کا عکس نظر آیا۔ اس عورت کی لال آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھی۔ یہاں آؤ، میرے پاس آؤ۔ میں اس کی آواز کو سن رہی تھی۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی، تم یہاں آؤ گی، جمشید تمہیں مل جائے گا۔ اور پھر مجھے نہیں پتا کہ میں کس طرح اس گہرے پانی میں تیرتی ہوئی اس مندر کی جانب جا رہی تھی۔ وہ سرنگ جسے میں نے پار کیا، مجھے نہیں پتا جہاں سے دن میں بھی کوئی نہیں گزر سکتا تھا، وہاں رات میں کیسے میں پہنچی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی اور وہ مجھے لے کر اس مندر میں آ گئی۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن سناٹا تھا۔ میرا دل جو پہلے ہی ڈرا ہوا تھا، وہ پھر سے دھڑکنے لگا زور زور سے۔ جمشید، کہاں ہو تم؟ اور تم کون ہو؟ میں یہاں پر رہنے والی، صدیوں سے رہنے والی ہوں۔ تم نے جس لڑکے کو یہاں بھیجا، وہ مجھے پسند آ گیا، اتنا خوبصورت، حسین۔ اس کو میں اپنے پاس لے آئی۔ تو میرا جمشید تمہارے پاس ہے، تمہارا نہیں، وہ میرا ہے اور وہ ہمیشہ یہیں پر رہے گا۔ لیکن وہ انسان ہے اور میں ایک جن زادی ہوں۔ یہاں پر جس دیوی کا مندر ہے، میں اس کی پجاری ہوں اور بس اسی کی غلام بن کر یہاں پر رہتی ہوں۔ لیکن تم کبھی اوپر کیوں نہیں آئی؟ اوپر نہیں آ سکتی ہوں کیونکہ تمہارے پاس ہر وقت نہ جانے کون سی کتاب پڑھی جاتی ہے، اس کی آواز مجھے اوپر نہیں آنے دیتی۔ لیکن تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ کچھ نہیں، تمہیں یہاں اس لیے لے کر آئی ہوں تاکہ تمہاری بلی چڑھا سکوں۔ تمہارے پیارے جمشید کو تو میں نے مار دیا اور اب تم بھی مرو گی۔ لیکن تم تو کہہ رہی تھی کہ وہ زندہ ہے اور تمہارے پاس ہے۔ ہاں نا، وہ میرے پاس تو ہے، وہ دیکھو۔ اسی وقت میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ بھیانک منظر دیکھ کر میں تو اوپر سے نیچے تک کانپ گئی۔ وہ جمشید ہی تھا، اس کا پورا بدن جمشید کا ہی تھا، لیکن اس کا سر اس کے تن سے جدا تھا اور وہ سر اس دیوی کے پیروں میں پڑا ہوا تھا۔ میرے جمشید کو تم نے مار دیا؟ ہاں، لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب میرے پاس آ چکا ہے۔ میں اس کے ساتھ اپنی اس دیوی کے سامنے شادی کروں گی اور تم اس پوری شادی کو دیکھو گی۔ پھر ایک دم جیسے مجھے ہوش آیا، میں نے آیت الکرسی پڑھی اور اس عورت کے قریب جانے لگی تو اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ اس کا وہ بھیانک چہرہ دیکھ کر میں تو پیچھے ہٹ گئی، میری سانس رک گئی۔ اس کا چہرہ اتنا سیاہ، اتنا کالا تھا کہ میں بس ایسا لگ رہا تھا کہ میں مر جاؤں گی۔ اس نے مجھے کہا، قریب آنے کی کوشش مت کرنا ورنہ جل کر بھسم ہو جاؤ گی اور اسی آگ میں تمہیں جلا دوں گی۔ پہلے مجھے اس کے ساتھ شادی کرنے دو، پھر تیرا کھیل بگاڑتی ہوں میں۔ اس کے بعد اس نے
ہندوؤں کی رسم کے مطابق 7 چکر لگائے اور پھر ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ لیکن کس طرح شادی ہوئی میں یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پہلے میرے جمشید کو مار دیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اس کا سر پڑا ہوا تھا اور اس کا سر جو میری جانب ہی مڑا ہوا تھا، اس کی پلکیں جھپک رہی تھیں، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے اور وہ ناہید ناہید کہہ رہے تھے۔ میں اس کے پاس جانا چاہتی تھی لیکن اسی وقت وہ عورت میرے پاس آ گئی۔ اب تیری باری ہے، تیرا سر تن سے جدا کروں گی۔ تو نے بہت سا کھیل تماشا کیا ہوگا، بہت چاہتی تھی نا اس خانے میں آنے کے لیے، دیکھ تجھے لے آئی میں۔ آج تو اس طرح لائی ہوں کہ تیرا محبوب میرا شوہر بن گیا ہے اور اب تیری باری ہے کہ تیری بلی چڑھاؤں اپنی اس ماتا رانی کے سامنے۔ اسی وقت اس نے مجھے پکڑ لیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آگ کی زنجیروں نے مجھے دبوچ لیا ہے اور میں ہل نہیں پا رہی ہوں۔ میرے منہ سے اللہ بھی نہیں نکل رہا تھا، میں چیخ بھی نہیں پا رہی تھی۔ بس مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے اور وہ شرارتیں، وہ سب بے وقوفیاں جو میں کرتی آئی تھی، اور سب سے بڑی بے وقوفی جو میں نے جمشید کو تہخانے میں بھیج کر کی تھی، اس کے بعد تو مجھے مر جانا ہی چاہیے تھا۔ اس طرح نہیں مرتی تو خودکشی ہی کر لینی چاہیے تھی، لیکن اب تو مجھے مارنے کا ایک موقع اس کے ہاتھ آ گیا تھا۔ اس نے مجھے اس دیوی کے سامنے لٹا دیا اور جیسے ہی سر کو کاٹنے والی تھی میں نے آنکھیں بند کر لی، کیونکہ یہ منظر میں خود نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسی وقت پیچھے سے کسی کے زور زور سے اللہ اکبر کہنے کی آواز آئی۔ اس عورت نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر میرے بابا کھڑے تھے۔ بابا کس طرح تیرتے ہوئے وہاں آئے مجھے نہیں پتا، لیکن ان کے ساتھ ہمارے محلے کی مسجد کے امام صاحب تھے۔ وہ اللہ کا نام لیتے ہوئے اور قرآنی آیتیں پڑھتے ہوئے آ رہے تھے۔ وہ جنزادی چلانے لگی، تم لوگ یہاں کیسے آئے؟ میں نے کسی کو اجازت نہیں دی یہاں آنے کی، یہاں پر صرف میرا یہ شوہر ہے اور یہ لڑکی جس کی میں قربانی دے رہی ہوں، اور تم لوگ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ چھوڑ دو ہماری لڑکی کو، چھوڑ دو، کیا چاہتی ہو تم اس سے؟ یہ بہت شرارتی ہے، بہت بار اس نے تنگ کیا، بہت بار اس تہخانے کے اندر آنا چاہتی تھی، بس ایک بار اس نے اس لڑکے کو بھیج دیا اور اس لڑکے کے بہانے میں نے اسے یہاں بلا لیا، کیونکہ حد کر دی تھی اس نے تنگ کرنے کی۔ میں یہاں پر سکون سے اپنی دیوی رانی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، پوجا کر رہی تھی۔ میری پوجا میں خلل ڈالنے والی یہ لڑکی، اس کی بلی چڑھانا تو میرا فرض ہے۔ نہیں، تم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتی ہو، چھوڑ دو اسے، ہم تمہیں تنگ نہیں کریں گے، ہم اسے یہاں سے لے جائیں گے، بلکہ یہ گھر بھی چھوڑ دیں گے۔ تو کیا تم اسے معاف کر دو گی؟ ہرگز نہیں، میں اس کو آج معاف نہیں کروں گی، میں اس کو مار کر رہوں گی۔ ابا جان مجھے بچا لیجیے۔ اسی وقت میں نے کہا۔ میرا ابا جان نے مولوی صاحب کو اشارہ کیا۔ مولوی صاحب نے اسی وقت پڑا ہوا پانی اس جنزادی کے جسم پر پھینکا، وہ جلنا شروع ہو گئی۔ جیسے ہی وہ جل رہی تھی اس نے پیچھے ہٹ کر پانی میں چھلانگ لگا دی۔ میں چیخ رہی تھی، بابا مجھے کھولیے، مجھے چھڑوائیے۔ میرے بابا تیزی سے میرے قریب آئے اور آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے وہ زنجیر کھولنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے آزاد کرتے ان بیڑیوں سے، وہ پیچھے سے آئی، میرے بابا پر حملہ کر دیا، پیچھے سے چاقو ان کی کمر میں گھونپ دیا تھا۔ مولوی صاحب نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور زور زور سے قرآنی صورتیں پڑھنے لگے اور اس پر پھونک مارنے لگے۔ چاقو نکل چکا تھا، میرے بابا بہت زخمی ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ مجھے بچا رہے تھے، اور پھر میں کھڑی ہو گئی۔ مولوی صاحب نے آخری وار کیا اس پر، اسی دیوی کا چاقو نکال کر اس کے جسم میں پیوست کر دیا، کیونکہ یہی آخری حل تھا۔ اللہ کا نام لے کر اس کو آگ لگا دی گئی اور وہ وہاں جلتی رہی، جل کر راکھ ہو گئی۔ افسوس کہ وہ مر گئی، لیکن میرا جمشید واپس نہیں آ سکتا تھا۔ میرے بابا جان مجھے اس وقت کچھ نہیں کہہ رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں نے سب کچھ نادانی میں کیا ہے، لیکن میں اس کو نہیں بچا سکی۔ بڑی مشکل سے ہم لوگ اپنے گھر میں واپس آئے، لیکن ہم نے راتوں رات ہی وہ گھر چھوڑ دیا، کسی اور جگہ چلے گئے۔ اس پورے گھر کو نظر آتش کر دیا گیا تھا، کیونکہ وہ گھر سب کے لیے ہی بہت منحوس تھا۔ لیکن آج بھی جمشید میرے خواب میں آتا ہے، کہتا ہے ناہید، اس کی آواز کرب میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے، ایسا لگ رہا ہوتا ہے اس کی گردن پر کوئی چھری چلا رہا ہے، اسے مار رہا ہے اور میں اسے بچا بھی نہیں پا رہی۔ اس کی آواز میں سخت تکلیف ہوتی ہے، اس کی تکلیف میں ڈوبی ہوئی آواز مجھے کبھی سکون سے نہیں رہنے دیتی۔ اس واقعے کے چند سال بعد میری شادی ہو گئی۔ اللہ نے مجھے اولاد کے نعمت سے بھی نوازا، شوہر بھی بہت اچھے ملے، مگر ایک شدید کسک نے مجھے تمام عمر چین نہ لینے دیا۔ ابا کے انتقال کے بعد
چند سالوں بعد ارشد بھائی نے اچھے علاقے میں دوسرا گھر لے لیا اور اس میں شفٹ ہو گئے۔ میں شادی کے بعد دوسرے شہر آ گئی، پھر کبھی اس گھر اور اس منحوس تہہ خانے کی طرف جانے کا مجھے موقع نہ ملا۔ وہ گھر تو جل کر راکھ ہو گیا تھا، لیکن پھر اس جگہ پر کسی نے کوئی گھر نہ بنایا۔ نظر مجھے آتا ہے، لیکن خواب میں صرف تہہ خانے میں ایک شدید کرب کی آواز آتی ہے، اور وہ میرے جمشید کی آواز ہوتی ہے، جسے میں بچا نہیں سکی، جس کی آخری بھیٹ چڑھا دی تھی اس خبیث جنزادی نے۔